کئی معنی عربی زبان میں، لیکن نبوت نبی خبر دینے والا، اور خاص خبر دینے والا، یعنی ماوراء کی خبر دینے والا. اس لیے مطلب یہ کہ نبی کا ترجمہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ قرآن میں صحیح کیا، یعنی غیب کی خبریں دینے والا، کیونکہ وہ ماوراء ہے، وہ غیب ہے ہمارے. تو نبی مطلب یہ کہ صرف خبر دینے والا نہیں، لیکن یعنی اصطلاحی معنوں میں، دین کے اصطلاحی معنوں میں وہ غیب کی خبریں دینے والا، یعنی معنی ماوراء کی خبر دینے والا. اور نبوت جو ہے وہ یعنی نبوت عقل، فرق یہ ہے کہ نبوت جو ہے یعنی اللہ جس کو عطا کرتا ہے وہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا. عقل میں بھی کچھ یعنی جو جبلی پہلو ہے وہ تو وہ بھی ہے، یعنی جس کو آپ انیٹ فیکلٹیز کہتے ہیں، حویدہ طاقتیں. انسان کو ظاہر ہے کہ وہ مثلا ذہن تو ہم نے کوئی کوشش سے حاصل نہیں کیا، اور ذہن کی بنیادی استعداد، لیکن یہ کہ پھر عقل کے استعمال میں کوشش سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. نبوت میں یہ ہے کہ یہ سارا ہی وہبی ہے، تمام کا تمام ہی وہبی ہے. اس لیے مثلا یہ ہے کہ یہ اصطفاء ربانی ہے، اس لیے رسول پاک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مشتبہ کہتے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو پسند کیا اس کام کے لیے. تمام انبیاء جو ہیں ان معنوں میں مصطفیٰ یعنی استفاء کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں جو ہے پھر مطلب یہ ہے کہ یعنی الہام اور ولی اور کا مقام بھی نبوت سے معنی مختلف ہے، کہ یہ بھی وہابی تو ہے، اس میں وہابیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوشش سے آپ مقامات جو ہیں طے کر سکتے ہیں، نوافل کے ذریعے، فرائض کی تکمیل کے ذریعے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اس میں بھی کوشش کا عمل داخل ہے. اور دوسری بات یہ کہ عقل میں بھی اور ولی کے کام میں بھی غلطی کا امکان ہے، لیکن نبوت میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو بات نبوت کے بارے میں کہی وہ رسالت پہ بھی صادق ہوتی ہے، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. سو نبوت کا طریقہ عقل فکر کے طور سے ماوراء ہے، اور یہ ماوراء ان معنوں میں بھی ہے جب ہمارے کہ جن امور کے ادراک میں عقل قاصر ہے اس کا ثبوت نبوت کے طریقے سے ہوتا ہے. اور اس میں جو امام ربانی نے پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ وہ عقل ضروری اور عقل کافی میں جو فرق ہے وہ یہاں دوبارہ کیا.